مخدوم زمانے میں میرے بے مثال ہے، اس کا نہیں جواب وہ یہ سوال ہے، انگلی اٹھائی بخاری کو ادھر تو ٹوٹ جائے گی، انگلی اٹھائی بخاری کو ادھر تو ٹوٹ جائے گی، انگلی سے چاند توڑ دے یہ الٹ لال۔ على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا كريم الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری محفل کو قبول فرمائے بہت خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر کے، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص مولانا محمد قمر علی صاحب سلمہ المنان و حفظہ الرحمن نے جو یہ محفل آپ سب کی معیت میں آپ سب کے ساتھ منعقد کی، اور یہاں یہ طلبہ موجود ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اس طرح سے خیر کا کام الحمدللہ اس بستی میں، اس محلے میں انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مولانا محمد قمر علی صاحب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کا اشتراک تعاون جو بھی اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے اور خود ترقی عطا فرمائے، اور بہترین حافظ قرآن اور بہترین عالم اور عامل بالقرآن اللہ رب العزت اس بستی کو عطا فرمائے، جو دین متین کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی محمد کامران اظہری صاحب مدثر اللہ العالی بھی تشریف فرما ہیں، درمیان موجود ہیں، تو میں تو چاہتا تھا کہ تقریر کریں، لیکن جو ہے وہ خیر اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ کچھ سوچ کے کہا کہ میں نے بھی اور سب نے کہ نہیں جلدی فارغ ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، آپ بھی جلدی گھر جاؤ گے، ہم بھی گھر جائیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ ٹائم سے اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ نہیں آپ کو نہیں جانا، آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے اور مولانا صاحب کے ساتھ رات بھر ان کو نہیں جانا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، عزت کی زندگی عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ تو مختصر وقت میں گفتگو کریں گے، ہم تو چاہتے تھے 11 بجے تک ختم ہو جائے، لیکن 11 تو ابھی بج ہی رہے ہیں، خیر 5-7 منٹ باقی ہیں، یہ چاہ رہے تھے ایک نعت پاک اور ہو جائے، 11:30 اسی میں ہو جاتے ماشاء اللہ۔ اصل میں آج کچھ دن ہی ایسا پڑ گیا اور کچھ اتفاق ایسا ہو گیا کہ وگرنہ آپ لوگوں کے جذبے کو اور جوش کو دیکھ کے اور اس پروگرام کو دیکھ کے جی تو نہیں چاہتا ہے کہ میں جلدی رخصت ہو جاؤں، تقریر کر کے جلدی چلا جاؤں، لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے سکون سے اپنے گھر رہیں، اور ہم کسی کو ایسی شکایت کا موقع نہ دیں کہ جس سے کوئی پریشانی، اس لیے نہیں، ہمارا پروگرام بہت اچھا ہے، لیکن مجھے چونکہ واپس جانا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بات درپیش ہو، اور آپ کی جہاں تک بات رہی تو آپ اپنے محلے میں ہیں اور یہاں پر ہیں، آرام سے رات بھر سنیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے کرنا چاہیں تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، پوری رات کریں سکون سے اطمینان سے۔ خاص طور سے خیر میں چند باتیں گزارش کروں گا، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 ہے، پارہ نمبر 30 سورہ بینہ آیت نمبر 8، آیت نمبر 8۔ میں یہ کیوں بتایا میں نے آپ کو پارہ، سورت اور آیت، تاکہ آپ جا کر کے گھر پر قرآن کریم کھولیں، صبح فجر کی نماز میں جب اٹھیں تو ترجمے کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ جس بار آپ نے اس آیت کریمہ میں غور کر لیا نا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت مسلمان ہم کیوں، ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم
تم خیر امت ہو. تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ امت مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام. اور یہ امت اجابت، یہ امت اجابت کی بات ہو رہی ہے. امت اجابت بہترین امت. امت کی دو قسمیں، امت اجابت، امت دعوت. امت اجابت، امت دعوت وہ کہ جن لوگوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اسلام کا پیغام جن لوگوں تک پہنچا، جن لوگوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچا، وہ سب امت دعوت میں. اور جنہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا وہ امت اجابت. وہ امت اجابت. امت کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک امت دعوت اور ایک امت دعوت وہ جس تک دعوت پہنچی. جس تک دعوت پہنچ گئی وہ سب امت دعوت میں شامل. اب جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت. وہ امت اجابت. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اب کسے بلاتا ہے قرآن میں اس کی بات نہیں کہی. اس بارے میں قرآن نے کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں ہے وہاں پر کسے. بس صرف اتنا کہا گیا کہ اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. تو بلانا اور بلانے والا اللہ. جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ جنت، دار السلام. لیکن کن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے یہ یہاں پر ذکر نہیں ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ تعمیم کے لیے ہے، یعنی عام کرنے کے لیے، یعنی سب کو بلاتا ہے. اللہ سب کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اللہ یدعو الی دار السلام. اللہ سب کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بیٹھے رہو آرام سے، بیٹھ جاؤ آرام سے. اللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بیٹھ جاؤ آپ آرام سے، اتنی زحمت مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو سکون. میری چونکہ مختصر سی تقریر ہے اور تو اسے آپ اگر ذہن میں رکھ لو گے تو بہت کام آئے گی انشاءاللہ. دیکھو آتے رہو گے تو میں بول ہی نہیں پاؤں گا، میں اسی میں لگا رہوں گا نا. یہاں نیچے رکھنا اب بیٹھ جاؤ آرام سے، بالکل اب بیٹھ جاؤ آرام سے. اب کوئی مت آنا. ٹھیک ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. تو میں نے کتنی قسمیں بتائی امت کی؟ دو. امت دعوت، امت اجابت. امت دعوت پہنچ گئی اور امت اجابت وہ جس نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. بلانے والا اللہ جس کی طرف بلاتا ہے وہ دار السلام یعنی جنت. اور کسے بلاتا ہے؟ سب کو بلاتا ہے. یہاں پر مفعول کا ذکر نہیں کیا، کسے بلاتا ہے یعنی سب کو بلاتا ہے. لیکن کیا سب دار السلام کی طرف دعوت قبول کرتے ہیں؟ دار السلام کی کیا سب اس کی دعوت قبول کرتے ہیں؟ کیا سب اس دار السلام کی طرف جاتے ہیں، اس جنت کی طرف جاتے ہیں؟ آگے فرماتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرنا، اسے اس جنتی راستے کی ہدایت عطا کرنا. جو راستہ دارالسلام کو جاتا ہے اس کی ہدایت جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور جسے ہدایت مل جاتی ہے وہ امت اجابت میں شامل ہو جاتا ہے. جسے ہدایت مل جاتی ہے وہ امت اجابت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ امت اجابت میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، یہ امت اجابت ہے. جو سب سے بہترین امت، سب سے بہترین تمام امتوں میں سب سے بہترین امت
امت مصطفیٰ، امت اجابت، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زبانی طور پر اقرار بھی کیا اور دل سے تصدیق بھی کی، قبول بھی کیا، زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا، جی جی بے شک، زبان سے بھی مانا، دل سے بھی مانا، تو امت اجابت۔ تو ہم کون سی امت ہیں؟ امت اجابت، امت اس امت اجابت کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے۔ اس امت اجابت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ جن لوگوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے ان کے کتنے فرقے ہوں گے حضور فرماتے ہیں؟ 73۔ 73 میں سے صرف ایک ہی کو دارالسلام کا راستہ ملے گا، باقی سب دارالسلام کے راستے سے بھٹک جائیں گے، وہ سب دارالبوار کی طرف چلے جائیں گے، وہ سب دارالبوار کی طرف چلے جائیں گے۔ دارالسلام کا راستہ صرف ایک فرقے کو ملے گا، باقی 72 فرقے دارالسلام کے بجائے دارالبوار کی طرف چلے جائیں گے۔ 10 آدمی چلے، ایک منزل پہ پہنچ گیا، باقی 9 بھٹک گئے۔ 73 فرقے ہوں گے، سب دعویٰ کریں گے چلنے کا کہ ہم دارالسلام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی سیدھے راستے پر ہوگا، ایک ہی دارالسلام کی طرف جاتا ہوگا، باقی سب شارٹ کٹ اختیار کرنے کے چکر میں، گوگل میپ تو بہت دور لے جا کے ڈالتا ہے نا، گوگل میپ کبھی کبھی ایسے جنگل میں لے جا کے ڈال دیتا ہے، بے آب و گیا زمین میں لے جا کے ڈال دیتا ہے گوگل میپ کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور بالخصوص اس صورت میں کہ جب اسے واپس پلٹنے کا ایندھن اس کے بعد ختم ہو چکا ہو، پیٹرول ڈیزل ختم ہو چکا ہو، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، مجھے کسی عقل مند سے راستہ پوچھنا چاہیے تھا، مجھے کسی عقل مند سے راستہ پوچھنا چاہیے تھا، اس پہ مجھے بھروسہ نہیں، ہر شخص چاہتا ہے مجھے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کسی عقل مند آدمی سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، زندگی میں جب کبھی قدم ڈگمگائیں تو علماء حق سے راستہ پوچھو کہ علماء حق سے کہ دارالسلام کا راستہ بہت خوب، زندہ باد۔ وہ صاف بتا دیں گے یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت میں گئی، وہ بتا دیں گے کہ یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے، اور خدا کی قسم وہی مسجد، وہی مدرسہ اور وہی خانقاہ صحیح ہے کہ جس کی کڑی مدینے سے جا کر پہنچتی ہے، جس کا راستہ مدینے لے جاتا ہے، جس کا راستہ مدینے لے کر کے جاتا ہے، مدینے شریف لے کر کے جو راستہ پہنچتا ہے وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، وہی راستہ جنت۔ حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، امت اجابت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ ایک جنتی فرقہ، اور یہ احسان ہے صحابہ کا کہ انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ حضور نے تو اتنا ہی فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا جو جنتی ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اور اس کے لیے جماعت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ جماعت ہوگی، اور اسی کے تحت مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے بیان کیا ہے، اور بالخصوص یہ بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس بھی پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 2 کی سورہ بقرہ ہے، اور یہ جو میں آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ تاریک اور سیاہ ہوں گے، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک اور سیاہ ہوں گے۔ سید المفسرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور محدثین بالخصوص علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنثور کے اندر اس حدیث کو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے بیان کیا۔ حدیث مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند حضور تک پہنچ جائے کہ حضور نے ایسا فرمایا، اور
حدیث موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی پر جا کر کے رک جائے کہ صحابی نے ایسا فرمایا. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ حدیث مرفوع جو حضور تک سند پہنچ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حدیث موقوف جو موقوف ہو جائے صحابی تک، رک جائے صحابی تک. سمجھ رہے؟ تو حدیث مرفوع حدیث موقوف دونوں طرح کی حدیثیں اس میں موجود ہیں. حدیث موقوف کی سند یعنی صحابی نے ایسا فرمایا، اس کی سند زیادہ مضبوط ہے. جی وہ کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ. قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت و ہوا گمراہوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے. تو اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا پروانہ عطا کیا، نجات کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے. حضور نے صاف فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 72 فرقے بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. ہر فرقہ یہی دعویٰ کر رہا ہے، ہر فرقہ یہی دعویٰ کر رہا ہے. ہر فرقہ جس سے بھی ملو گے وہی کہے گا نہیں نہیں نہیں، حق پر تو ہم ہیں، تم نہیں ہو حق پر. ہر ایک یہ دعویٰ کرتا جائے گا. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کی تفاسیر کی روشنی میں، اقوال مفسرین کی روشنی میں، اقوال محدثین کی روشنی میں، اقوال مجتہدین کی روشنی میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور جو ہماری پوری ایک چین ہے، اس سب کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ حق فرقہ، ناجی فرقہ صرف اور صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت ہے. اور بہت ہی ایسی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو حیرت ہوگی اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت والجماعت حق ہے. یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کی حقانیت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی اور جو ہے وہ تبلیغی، مودودی، جماعت اسلامی وغیرہ 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 تمام فرقوں سے موسوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم تبلیغی ہیں اور ہم مودودی ہیں، جماعت اسلامی، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کی جو عقیدے کی کتابیں، بہت چیلنج کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مجھ سے آ کر کے اس کا پروف لے سکتا ہے، ان سب کی جو عقیدے کی کتابیں ہیں، ان عقیدوں کی کتابوں میں بالکل واضح طور پر انہوں نے نہ اپنے آپ کو وہابی لکھا ہے، نہ دیوبندی لکھا ہے، نہ غیر مقلد لکھا ہے، نہ اہل حدیث لکھا ہے، نہ سلفی لکھا ہے، نہ مودودی لکھا ہے، نہ تبلیغی لکھا ہے. ان تمام فرقوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت لکھا ہے. اپنی کتابوں میں انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے آپ کو؟ عقیدے کی کتابوں میں. باقی کتابیں چھوڑو، میں عقیدے کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. عقیدے کی تمام کتابوں میں انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت. لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت ہے ہی نہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہے کہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. جی جی بے شک. اس لیے انہوں نے عقیدے کی کتابوں میں اپنے آپ کو وہابی نہیں لکھا، دیوبندی نہیں لکھا، سلفی نہیں لکھا، اہل حدیث نہیں لکھا، غیر مقلد نہیں لکھا، سلفی نہیں لکھا، مودودی نہیں لکھا، بلکہ اس میں سب نے اپنے آپ کو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت لکھا. اس سے اس بات کا تو بالکل واضح ثبوت ہے کہ ناجی فرقہ صرف اہل سنت والجماعت ہے. بے شک بے شک. 100% بالکل 100% یہ بات طے ہے تمام فرقوں کے اجماع کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ. یہ جتنے بھی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث ہے، ان سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ناجی فرقہ، جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں میں عقیدے کی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت لکھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت. یہ الگ بات ہے کہ اپنا ٹائٹل، اپنا ٹیگ وہ کوئی وہابی لگاتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی کچھ لگاتا ہے، جلسوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، مکتبوں میں، اور آپ سے ملاقات کریں گے اس وقت
یا اپنے پمفلیٹ میں، پوسٹر میں، اپنی کتابوں میں، دوسری جو کتابیں ہیں ان میں اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ سب الگ چیز ہے. عقیدے کی کتاب کی بات کر رہا ہوں میں صرف، جی عقیدے کی کتاب کی. تو عقیدے کی کتاب میں انہوں نے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچانو کہ کیسے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ حق پر ہو؟ اور خاص طور سے جب آپ سعودی عربیہ پہنچو گے تو آپ کو بہت ہی مشکل پیش آئے گی. وہ سب اپنے آپ کو اہل سنہ کہہ رہے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو اہل سنہ کہہ رہے ہیں. ان کی کتابوں میں، میرے پاس تو کتابیں موجود ہیں، خاص کر میں ان کو عربی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا فوراً دیکھ سکتا ہے. میرے پاس کوئی دیر کی بات نہیں ہے، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں. ابھی موبائل میں بھی موجود ہے، اس میں بھی دکھا سکتا ہوں، گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور گوگل پہ نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں ساری کتابیں، جتنے چاہو نام پوچھ لو، نام بتا سکتا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے؟ ہاں تو اب سنو بہت غور سے اس بات کو. آپ نے آج تک دعوے بہت کیے ہیں کہ ہم سنی ہیں، لیکن آپ کون سے سنی ہو ابھی تک آپ کو صحیح سے نہیں پتا. سمجھ میں آیا؟ بس نظر و نیاز، فاتحہ درود والا آپ نے اپنے آپ کو سنی سمجھ رکھا ہے. وہ تو معمولات ہیں. میں عقیدے کے اعتبار سے سنی ہونے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے دعوے بہت کیے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھ لے عمرے کو جواب، حج کو جواب، اور آپ سے پوچھے کہ آپ سنی ہو کہ غیر سنی، آپ کہو گے سنی، تو وہ کہیں گے سنی تو ہم نہیں ہیں. تو آپ کیسے کلیئر کرو گے کہ ہم بھی سنی تم بھی سنی، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہابی ہیں؟ آپ انہیں وہابی کہو گے وہ مانیں گے نہیں، آپ انہیں غیر مقلد کہو گے وہ قبول نہیں کریں گے، سلفی کہو گے تو بھی قبول نہیں کریں گے، اہل حدیث کہو گے تو بھی قبول نہیں کریں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. آپ کہو گے کہ نہیں میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں سنی ہوں. تو کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی بھی پورے عرب کے اندر جب آپ کسی سے پوچھو کہ سنی ہو کہ غیر سنی تو کہے گا سنی. تو بس اتنا پوچھ لینا کہ اشعری ہو کہ ماتریدی، اشعری ہو کہ ماتریدی. یہ دو امام گزرے ہیں، ایک 324 ہجری میں اور ایک 333 ہجری میں. 324 ہجری میں امام ابو الحسن اشعری کا وصال ہوا، اور 333 ہجری میں امام ابو منصور ماتریدی کا انتقال ہوا. شافعی، مالکی اور ابن تیمیہ سے پہلے کے، یعنی 8ویں صدی ہجری سے پہلے کے حنبلی علماء اشعری ہیں، یعنی امام ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں، عقیدے میں ان کو فالو کرتے ہیں. اور پوری دنیا کے حنفی لوگ امام ابو منصور ماتریدی کو فالو کرتے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ ماتریدی. ہم کون ہیں؟ ہم حنفی کون ہیں؟ ماتریدی. ماتریدی. اور جو شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں، سچے حنبلی، جھوٹے نہیں، سچے حنبلی، وہ اشعری ہیں. تو فوراً آپ ان سے پوچھو کہ آپ اشعری ہو کہ ماتریدی، تو فوراً لاحول پڑے گا اور فوراً کہے گا کیا بھی لگا رکھی تم نے، کیا بھی لگا رکھی، میں سنی ہوں، میں اہل سنت پہ جاؤں گا. یا اس کی جان جل جائے گی اس کی. یعنی ابو الحسن اشعری اور ماتریدی سنتے ہی وہ آپ کو بدعتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اسی وقت دے دے گا. اور جس وقت وہ آپ کو بدعتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو تو آپ سمجھ لو کہ سب سے پکے سنی آپ ہی ہو. سب سے پکے سنی جب آپ اشعری و ماتریدی ہو، پکے سنی ہو. کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں، اہل سنت تو کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت تو لکھتے ہیں اپنے عقیدے کی کتابوں میں، لیکن وہ اپنے شیخ ابن تیمیہ جو 8ویں صدی ہجری 728 ہجری میں جس کا وصال ہوا، اس شخص کو فالو کرتے ہیں. اس کی اینک لگا کر کے انہیں جو چیز صحیح نظر آتی ہے وہ صحیح، اور جو غلط نظر آتی ہے وہ غلط، چاہے پچھلے 800 سال کے مسلمانوں کے نزدیک وہ صحیح ہو، وہ ہرگز اسے فالو نہیں کرتے. مثال کے طور پر ابن تیمیہ کا وصال ہوا 728 ہجری میں، اور 8ویں صدی ہجری ہے. یہ 700 سال کے اندر دنیا کے کسی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی عالم نے جو عقیدے میں اشعری یا ماتریدی ہو، جو عقیدے میں اشعری یا ماتریدی ہو،
ایسا کوئی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی عالم آپ مجھے 700 سال کی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے جس نے کسی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ حضور کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے. روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے، گناہ ہے. یہ سب سے پہلا فتویٰ ابن تیمیہ نے دیا 8ویں صدی ہجری کے اندر، جبکہ وہ خود کو حنبلی کہتا ہے. ابن تیمیہ خود کو کیا کہتا ہے؟ حنبلی کہتا ہے. لیکن ابن تیمیہ نہ تو اشعری ہے نہ ماتریدی، بلکہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے کہ میرا تعلق سلف سے ہے، میرا تعلق، میں سلف کو مانتا ہوں. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اشعری اور ماتریدی کو چھوڑ کر جو بھی سلفی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ. اشعری اور ماتریدی کو چھوڑ کر جو بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے. جو انہیں غلط کہے وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نہیں مانتا. جو بھی سنی صحیح العقیدہ ہوگا وہ عقیدے میں یا تو امام ابو الحسن اشعری کے موافق ہوگا یا امام ابو منصور ماتریدی کے موافق ہوگا. ان دونوں کا مخالف ہرگز سنی نہیں ہو سکتا. یہ پوری دنیا کے علماء کا فیصلہ ہے، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا، سنی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. چاہے وہ سعودی عربیہ کے سنی علماء ہوں، چاہے وہ جو ہے مصر کے سنی علماء ہوں، چاہے سوڈان کے ہوں، چاہے شام کے ہوں، چاہے لیبیا کے ہوں، چاہے عراق کے ہوں، چاہے افغانستان کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، چاہے کہیں کے ہوں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے. سب کا متفقہ فیصلہ ہے جو ان دو اماموں کو مانے وہ سنی، اور جو ان دونوں اماموں کا مخالف ہو وہ ہرگز سنی نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے اندر ہم اس کو سنی مانتے ہیں کہ جو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے موافقت رکھتا ہوں، مخالفت نہ رکھتا ہوں. عقیدے میں جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مخالف ہو اسے ہم سنی نہیں مانتے. عقیدے میں جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مخالف ہو ہم اسے سنی نہیں مانتے، کیونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی سے جو عقائد ملے ہیں ان کو اور زیادہ صاف و شفاف طریقے سے بیان کر دیا. جو کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی، کچھ ان کو دھندلک تھا، امام ابو الحسن اشعری کی طرف کچھ لوگوں نے غلط باتیں منسوخ کر دی تھی. امام ابو منصور ماتریدی کی طرف تو نہیں کر سکے. امام ابو الحسن اشعری کی طرف کچھ لوگوں نے غلط باتیں منسوخ کر دی تھی. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اب پوری دنیا اس بات پر متفق ہو سکتی ہے کہ جو اشعری امام ابو الحسن اشعری کا موافق ہو وہ سنی، جو امام ابو منصور ماتریدی کا موافق ہو وہ سنی. تو کیا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو امام احمد رضا کا موافق ہو وہ سنی؟ صرف دو اماموں پر پوری دنیا متفق، تو کوئی کسی پر شخصیت پرستی کا الزام نہیں لگا رہا ہے. جی جی جی. اور امام احمد رضا سے متفق ہونے پر شخصیت پرستی یہ تو ہرگز قبول نہیں ہوگا. یہ تو ہرگز قبول نہیں ہوگا. اس سے بڑی دھاندلی نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کوئی. بھائی دو اماموں پہ پوری دنیا متفق ہے کہ جو ان دونوں کی طرف منسوب ہو، جو ان کے موافق ہو وہ سنی، جو ان کی طرف منسوب نہ ہو یا ان کا مخالف ہو وہ غیر سنی. تو آج مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ جب مسئلہ کے اشعری ہے، جب مسئلہ کے ماتریدی ہے، اور اس اشعری مسلک کو، اس ماتریدی مسلک کو باریک چھڑی لگا کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے صاف و شفاف شہد کی شکل میں شفا کے خاطر امام احمد رضا فاضل بریلوی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، زندہ باد زندہ باد. امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی نے جو عقیدہ دیا، اس عقیدے کو باریک چھنا لگا کر کے بڑے صاف شفاف طریقے سے ایک ایک جو ہے باریک سے باریک چیز اس کو نکال کر کے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب اگر اس پر امام احمد رضا کا لیول لگ جائے تو کون سی خرابی ہو گئی؟ امام احمد رضا کا اگر لیول لگ جائے تو اس میں کون سی پریشانی ہوگی؟ اب اسی کے پیٹ میں درد ہوگا جو سنی نہیں ہے.
سنی کے پیٹ میں درد ہو ہی نہیں سکتا. سنی کے پیٹ میں درد, سنی تو خوش ہوگا, سنی تو خوش ہوگا, غیر سنی کے پیٹ میں درد ہوگا. بھائی اگر میرا نام یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے یا میرے نام کی کوئی فلیکسی لگی ہوئی ہے, بورڈ لگا ہوا ہے, اور کوئی کہتا ہے ہٹاؤ اس کو نکال کے پھینکو یہاں, تو وہ کیا بگاڑ رہی ہے اس کا؟ بھائی وہ فلیکسی اس کا کیا بگاڑ رہی ہے؟ وہ نام اس کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ کیا پریشانی دے رہا ہے اس کو؟ اس کا راستہ روک گیا, کچھ پریشانی کر, کچھ نہیں. دراصل اسے نام سے نہیں, ذات سے دشمن ہے. تو جو نام کو ناپسند کرے دراصل وہ ذات کا دشمن ہوتا ہے. نام کا نہیں, وہ ذات کا دشمن ہوتا ہے. اب اس پر بہت مضبوط دلیل سنو آپ, اب اس پر مضبوط دلیل سنو آپ. صحیح بخاری شریف میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. جی صحیح بخاری شریف کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو روک دیا گیا تھا, تو حضور نے اس وقت صلح فرمائی تھی کفار مکہ کے ساتھ. تو صلح حدیبیہ میں صلح نامہ لکھا گیا تھا. جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس میں جو ہے وہ حضرت علی بھی موجود تھے. صلح نامے میں لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ. تو کفار و مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا یہ کاٹو, یہ کاٹو, محمد ابن عبداللہ لکھو, محمد ابن عبداللہ لکھو, یہ محمد الرسول اللہ کاٹو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ جو لکھا ہوتا ہے وہ کیا نقصان پہنچا رہا تھا؟ انہیں دشمنی دراصل ذات سے, انہیں دشمنی دراصل, اور انہیں دشمنی وصف نبوت سے. وہ اتنا سا لکھا, وہ ان کا کیا بگاڑا لکھا ہوا؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, لیکن انہوں نے, سرکار نے فرمایا امحو یا علی, اے علی اسے مٹا دو, اے علی اس کو مٹا دو. اب حضرت علی کا جواب سنیے. جواب دو طریقے سے روایت ہوا ہے. ایک روایت ہے ما انا بالذی امحاہ, میں وہ نہیں جو میں اسے مٹاؤں, میں وہ نہیں جو اسے مٹائے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں واللہ لا امحوک ابدا, واللہ لا امحوک ابدا. حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں مٹاؤں گا. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا, میں آپ کے نام کو نہیں مٹاؤں گا. نام کو کہنا چاہیے تھا کہ نام کو نہیں مٹاؤں گا, لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ نام کو, نام کا ذکر ہی نہیں کیا. یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پاک سے منسوب جو چیز ہے میں اس کو نہیں مٹاؤں گا, میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. تو نام مٹانا ذات مٹانے کے برابر سمجھا گیا. تو جو بھی امام احمد رضا کا نام مٹانا چاہتے ہیں وہ دراصل کسی اور ہی چیز کے دشمن ہیں. میں انہیں عقیدہ اہل سنت کا مخالف تو مان سکتا ہوں, آپ نہیں مان سکتا. جو بھی اسے, تو اب پتہ چل گیا کہ آپ کیسے سننی ہو, کون سننی ہو, سمجھ رہے ہیں. اور یہ بات کہ آپ اشعری یا ماتریدی, ہم ماتریدی ہیں. اچھا ہم سب ہندوستان میں جتنے ہیں حنفی جتنے ہیں, پوری دنیا میں سب ماتریدی ہیں. حنفی جتنے ہیں وہ اکثر ماتریدی ہیں, اکثر, اور غالبیت ان کی اکثریت جو ہے وہ ماتریدی ہے. اور باقی شافعی مالکی حنبلی یہ کیا ہے, اشعری ہے. تو دنیا میں دو ہی طرح کے سننے پائے جاتے ہیں, اشعری اور ماتریدی. کسی بھی وہابی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث سے پوچھو تمہارا عقیدہ کیا ہے, تو وہ کہے گا میں اہل سنت والجماعت ہوں. عقیدے میں اس سے پوچھو اہل سنت والجماعت ہو کہ نہیں, تو وہ پہلے کہے گا میں تو اہل حدیث ہوں, میں تو غیر مقلد ہوں. تو اس سے کہو کہ تمہارے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ تم اہل سنت والجماعت ہو, تو کہے گا ہاں عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت ہے, ہم سلف سے مسلک پر عقیدہ. تو اس سے پوچھو کہ تم اشعری ہو کہ ماتریدی. ہرگز وہ یہ قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اشعری ماتریدی ہے, کیونکہ وہ امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو بدعتی اور گمراہ کہتے ہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں؟ تو پھر پوچھو کہ جناب تم اہل سنت والجماعت ہو, تمہارا امام کون ہے؟ ان کا امام ہے ابن تیمیہ, جس نے لکھا ہے کہ حضور کی روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنا گناہ ہے, حرام ہے, معاذ اللہ کی رب العالمین. اسی وجہ سے کچھ علماء نے کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا ابن تیمیہ کے اوپر, اور بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے لگایا, سمجھو اسی وقت میں, حتیٰ کہ جیل میں ڈال دیا گیا, حیات جیل میں رہے, حتیٰ کہ عمر قید کی سزا ہوئی, وہیں سے جنازہ نکلا باہر. سلطان الناصر نے جیل میں ڈلوایا تھا, بالکل ایک دم اندر بند کرا دیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم خیر امت ہیں, ہم خیر امت ہیں, ہم
ہماری بات بھی 11:30 ہو گئے. دیکھو پتہ چلتا ہے کوئی گفتگو کا, پتہ چلتا ہے. ابھی میں اگر ٹائم نہیں دیکھوں گا تو 12 بھی بج جائیں گے. سمجھ میں آئی میری بات؟ اتنی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ کیا ہو؟ خیر امت, سب سے بہترین امت. امت میں کون سی امت ہو؟ امت اجابت, امت اجابت. اور کون سا فرقہ ہو؟ اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت والجماعت کی 2 شاخیں. آپ کون سی شاخ میں ہو؟ ماتریدی شاخ میں. آپ کون سی شاخ میں ہو؟ ہاں, جڑ جو ہے وہ مدینے میں ہے. اس درخت کی جڑ جو ہے وہ, یہ شاخیں 2 شاخیں ہیں اس کی, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی, پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی. تو ہم کیا ہیں؟ ماتریدی شاخ کے اندر ہیں. جس شاخ کو پانی لگا کر کے اس کو زندگی, اس کی زندگی کا سامان بنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ. اسی لیے مجدد کا لقب پایا, اسی لیے مجدد کا لقب پایا اور محی دین و سنت کہلائے, محی دین و سنت. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہم خیر امت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں. تو وہ جو پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں کہا تھا کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو کیوں؟ وہ جو سورہ آل عمران میں کہا کہ تم بہترین امت ہو, تو تم بہترین امت ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بہترین امت ہونے کی کہ تم ایمان لائے اور ایمان لا کر تم نے نیک اعمال کیے اور اچھے اخلاق اپنائے, اس لیے تم سب سے بہترین ہو مخلوق میں. تو ہمارے سب سے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 3 چیزیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 اعمال صالحہ, اچھے اعمال, نمبر 3 اچھے اخلاق. نمبر 3, یہ 3 باتیں ہیں پوری دنیا میں سب سے بہترین ہونے کی. جو ہمیں سب سے بہترین ہونے کا لقب ملا, شرف ملا, عظمت ملی, فضیلت ملی اللہ کی طرف سے, وہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالح, اور نمبر 3 اخلاق حسنہ. راستے کی ٹیپ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس, یہ خنجر آہ نہیں, خنجر اخلاق تھا. مسلمانوں کے پاس اخلاق کا خنجر تھا, اور اخلاق کا خنجر اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے, اپنے زخمی کو اپنا بنا لیتا ہے. ہاں, وہ جو خنجر آہن کا ہوتا ہے, لوہے کا جو خنجر ابھالا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو زخمی کر کے دور کر دیتا ہے, لیکن اخلاق کا خنجر دشمن کو بھی اپنا بنا لیتا ہے. اخلاق کا خنجر دشمن کو بھی اپنا بنا لیتا ہے. تو اللہ رب العزت مجھے آپ کے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, دارن کی شہادت و برکت و مال فرمائے. میں نے پھر کہا تھا جی تو چاہتا ہے کہ میں بہت بولوں, اور اس پہ بولنے کے لیے پوری رات ناکافی ہے, مگر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کی اس جذبے کو قبول فرمائے, اس سننے کو قبول فرمائے, لفظ معنی میں غلط سے صاف فرما کر ہم قبول فرمائے. آمین کی آمین. استغفر اللہ رب من ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جمعہ ہے, بہت احتیاط رکھیے گا. اپنے گھروں سے 2 بجے تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جگہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے, کوئی چانس نہیں دینا چاہتے, اور کوئی نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب معلوم ہے کہ جو ہے وہ ان کا 2 بجے تک پروگرام چل رہا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے نوجوان کیا ہے, میں نانی کے جا رہا ہوں, دادی کے جا رہا ہوں, ابھی 2 منٹ میں, ابھی 4 منٹ میں, ابھی 5 نہیں, ہر چیز میں چاہیے. بالکل میں چاہیے اپنے گھر میں وہ رنگ ان کا ہوگا, وہ ذرا میں ڈال دے, کچھ کر دے, آپ برداشت نہیں کرو گے اسے, وہ ساری باتیں پھر وہ بہت جو ہے وہ